بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور صدق اللہ العظیم۔ اصل کامیاب وہی ہے کہ جو جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں داخل ہو گیا، اور بے شک یہ دنیا کی زندگی ایک دھوکہ ہے، فریب ہے یا عارضی ہے۔ انتہائی محترم برادر مہتاب اسلم، ناظم اسلامی جمعیت طلبہ ساہیوال ڈویژن، برادر دائی عتیق احمد کھرل صاحب، امیر جماعت اسلامی زون رینالہ، برادر حسن ارشد بھٹا، ناظم اسلامی جمعیت طلبہ اوکاڑا مقام، دیگر کارکنان جمعیت اور مختلف تعلیمی اداروں سے آئے ہوئے طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اسلامی جمعیت طلبہ اوکاڑا کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اسلامی جمعیت طلبہ کے آج اس 75ویں یوم تاسیس کے حوالے سے اس خوبصورت سرگرمی کا انعقاد کیا، اور اس تحریک اسلامی جمعیت طلبہ کے جو آج 75ویں سال کے اندر داخل ہو رہی ہے، اس کے نظریے، اس کی فکر اور اس کے مقصد سے روشناس کروانے کے لیے یہاں پر مختلف اداروں سے طالب علموں کو اکٹھا کیا ہے۔ اسلامی جمعیت طلبہ بے شک اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، دین ہے، کہ جس کا اللہ رب العالمین کا ہم جتنا شکر بجا لائیں وہ کم ہے۔ اور اسلامی جمعیت طلبہ کی یہ 75 سال کی تاریخ کہ جس پہ کچھ روشنی برادر مہتاب اسلم بھائی نے بھی ڈالی، اور اسی طرح عتیق بھائی نے بھی اس حوالے سے کچھ بات کی ہے۔ اسلامی جمعیت طلبہ اپنے 75 سالوں کے اندر مختلف ادوار سے گزری کہ جس کے اندر اسلامی جمعیت طلبہ نے تعلیمی اداروں کے اندر اسلامی نظریات کو فروغ دیا، ڈکٹیٹرشپ کا بھی سامنا کیا، پاکستان کے تعلیمی اداروں کے اندر حیا کے کلچر کو بھی عام کیا، اور پاکستان کے تعلیمی اداروں میں پڑھنے والے طالب علموں کو پاکستان سے محبت کرنے کا درس بھی دیا۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے اس دور کے اندر کہ جب ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہے، مادہ پرستی کا عالم ہے، دین بیداری کا عنصر تمام طالب علموں کے اندر پایا جانے لگ گیا ہے، تو ایسے حالات کے اندر اسلامی جمعیت طلبہ جو بالکل اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے اور صرف اسلام کی محبت کی غرض کے لیے طالب علموں کو اکٹھا کرتی ہے، اور آپ کو اسلامی جمعیت طلبہ اپنی اس دور طالب علمی کے اندر انہی طالب علموں کو کبھی جامعات کے اندر، تعلیمی اداروں کے اندر پوزیشن ہولڈر اسٹوڈنٹس کو انعامات دیتے ہوئے نظر آتی ہے، اور کبھی نئے آنے والے طالب علموں کو خوش آمدید کرتے ہوئے نظر آتی ہے، اور کبھی پاکستان کی انہی تعلیمی اداروں میں پڑھنے والے طالب علموں کو ان کی کیریئر کونسلنگ کے حوالے سے ورکشاپ کرواتے ہوئے نظر آتی ہے، اور قرآن اور حدیث سے تعلق جوڑنے کے لیے اسلام کا جو اصل مقصد ہے اس کو سمجھانے کے لیے آپ کو قرآن کلاسز اور درس قرآن کراتے ہوئے نظر آتی ہے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلامی جمعیت طلبہ کی ٹیم اس لیے مبارکباد کی قابل مستحق ہے کہ ان کو مبارکباد پیش کی جائے کہ انہوں نے کارکنان کے لیے اور طالب علموں کے لیے اس پروگرام کا انعقاد کیا، اور آپ لوگوں کے بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگ اسلامی جمعیت طلبہ کی دعوت پر آج اس پروگرام کے اندر تشریف لائے ہیں۔ اسلامی جمعیت طلبہ یہ سمجھتی ہے کہ اس وقت پاکستان کے تعلیمی اداروں کے اندر پڑھنے والے نوجوان طالب علم اگر ہم ان کو دو کیٹیگریز کے اندر تقسیم کرتے ہیں تو یہ بے جانا ہوگا۔ ایک وہ طالب علم کہ جو جب تعلیمی ادارے کے اندر داخل ہوتا ہے ایک عام شہری، ایک عام پاکستانی حیثیت کے اندر سے، تو وہ اس تعلیمی ادارے کے اندر پڑھتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے، ایڈمیشن لیتا ہے، اور وہاں سے ڈگری لے کر جا کر نوکری کی تلاش میں نکل جاتا ہے۔ یہ وہ ایسا طبقہ ہے طالب علموں کا جس کو اپنی ذات سے فکر ہوتی ہے، اپنی خاندان کی فکر ہوتی ہے، اور اپنی دنیا کے اندر گم رہنے والے وہ لوگ ہیں۔ اور اسی طرح انہی طالب علموں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب یہ طالب علم میں تعلیمی ادارے کے اندر داخل ہوتے ہیں تو ان کی سوچ ہوتی ہے کہ میں پڑھ لکھ کر بڑا ہو کر اپنے خاندان کا، اپنے والدین کا سہارا بنوں گا، مگر جب وہ تعلیم کی کچھ منازل طے کرتا ہے تو پھر میں نے اور آپ نے دیکھا کہ اسی طالب علم کی سوچ بدلتی ہے، اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ میں اب تعلیم حاصل کر کے اس قابل ہو جاؤں گا کہ کوئی اچھی نوکری کر کے اور کسی کاروبار کرنے کے بعد میں اپنا خاندان یعنی میری بیوی بچے جو
हैं मैं उनको खुशहाल देखना चाहूँगा। और कुछ मनाजिर जब वो मजीद तय करता है तो उसकी सोच में मजीद तब्दीली पैदा होती है और वो उस उम्र तक पहुँचता है कि जब वो इस चीज़ से बेदार हो जाता है, अपने वालिदैन का ख्याल नहीं करता, अपने बहन भाइयों का ख्याल नहीं करता और वो इस तमरा तालीम की मनाजिर तय करते हुए अपनी सोच को बदलता है कि आखिर में जाकर उन तमाम चीज़ों से बेदार होकर उसकी सोच सिर्फ यही होती है कि मैं इस दुनिया के अंदर तरक्की कर लूँ। मगर इसके मुकाबले में हम समझते हैं कुछ नौजवानों की कैटेगरी ऐसी भी मौजूद है कि जो जब तालीमी इदारों के अंदर एडमिशन लेते हैं, दाखिला लेते हैं, तो वो ये तमाम काम तो करते हैं, तालीम भी हासिल करते हैं, पोजीशन भी लेते हैं, नौकरी और कारोबार के सिलसिले की तलाश में भी होते हैं, मगर वही नौजवान, वही तालिब इल्म जब तालीम हासिल करते हैं तो उसके साथ साथ हम ये समझते हैं कि वो अपनी जिम्मेदारी के जो बहैसियत मुसलमान, बहैसियत पाकिस्तान, बहैसियत तालिब इल्म और बहैसियत बेटे उनकी एक जिम्मेदारी बनती है, वो अपनी उस जिम्मेदारी को भी पूरा करता है। वो पाकिस्तान के इन तालीमी इदारों में पढ़ने वाले नौजवानों को इस्लाम का दर्स देता हुआ नजर आता है, पाकिस्तान से मोहब्बत का दर्स देता हुआ नजर आता है और इसी तरह पाकिस्तान को जिस मकसद के लिए हासिल किया गया था उसका पैगाम तालीमी इदारों में आम करते हुए नजर आता है। ये वो दूसरी कैटेगरी के लोग हैं कि जिनको हम समझते हैं कि इस्लामी जमीयत तलबा ने उन तक अपनी दावत को पहुंचाया और इस्लामी जमीयत तलबा की दावत से मुतासिर होकर उन्होंने अपने तालीमी इदारों के अंदर इस्लाम, मोहब्बत और पाकिस्तान से मोहब्बत का सबूत दिया है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखते हैं तो तालीमी इदारों का जो माहौल है वो आपके सामने है कि कहीं पे आपको मुख्तलिफ फंक्शंस के नाम पे, मुख्तलिफ पार्टीज के नाम पर तालीमी इदारों का माहौल खराब करते हुए नजर आता है। तो ऐसे हालात के अंदर इस्लामी जमीयत तलबा वहाँ पर जहाँ कुरान क्लासेस के इनकाद करवाती है, हया के कल्चर को आम करते हुए नजर आती है, वहीं पर इस्लामी जमीयत तलबा इन पाकिस्तान के तालीमी इदारों के अंदर दो बड़े काम करती है कि जो मैं आपके सामने रखकर आपसे इजाजत चाहूँगा। इस्लामी जमीयत तलबा इन तालीमी इदारों में पढ़ने वाले नौजवानों को सबसे पहले तो उनको अपनी जिम्मेदारी जो बहैसियत मुसलमान उन पर फर्ज की जाती है उससे आगाह करती है। वो बताती है कि हमें इस दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेमकसद बेमानी जिंदगी देकर नहीं भेजा बल्कि एक बामकसद जिंदगी देकर भेजा है और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इन तालीमी इदारों के अंदर तालीम हासिल करने के साथ साथ अपने साथ बैठने वाले क्लास फेलोज को, खेल के मैदान में खेलने वाले दोस्तों को इस्लाम की दावत से मुशरात कराएं, उनको इस बात की तलकीन करें कि हमें अपनी जिंदगी को इस्लाम के मुताबिक गुजारना है, हमें अपने किरदार, अपनी शख्सियत को इस्लाम के मुताबिक ढालना है। कि क्यों हम ये समझते हैं और कुरान के अंदर आता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे और आपके लिए दीन इस्लाम को पसंद किया है। मैं बहैसियत तालिब इल्म अगर आपसे कहूँ कि अगर हमें क्लास के अंदर, क्लास के अगर टीचर ने या यूनिवर्सिटी क्लास टीचर फैकल्टी ने, HOD ने किसी एक स्टूडेंट को CR बना देता है तो वो CR इतने गुरूर और अकड़ में आ जाता है कि वो समझता है कि मुझे दुनिया जहान की तमाम नेमतों से नवाज किया गया है। मगर जब आप देखते हैं कि बहैसियत मुसलमान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे और आपके लिए दीन इस्लाम को पसंद किया और उस हस्ती ने पसंद किया है कि जो हमारा खालिक व मालिक है, जो हमारा राज़िक है, कि जिसने मेरी और जिसके कब्जे में मेरी और आपकी जिंदगी है, अगर वो हमारे लिए ये चीज पसंद करता है और एक जिम्मेदारी मेरे और आपके ऊपर डालता है, वो जिम्मेदारी यही है कि हमने अकाम से दीन का काम करना है। कुरान मजीद में आता है कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि तुम वो बेहतरीन उम्मत हो कि जिसे इस दुनिया के अंदर लोगों को नेकी का हुक्म देने और बुराई से रोकने के लिए भेजा गया है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये तालीमी इदारों के अंदर जो इस्लामी जमीयत तलबा सबसे पहले काम करती है वो दावत का काम करती है कि हमने अपने साथ तालिब इल्मों को इस्लाम की दावत देनी है और उनको इस बात के लिए तैयार करना है कि हमने इस मुल्क पाकिस्तान को जिस मकसद के लिए हासिल किया था उसको इस मकसद के तहत पूरा करना है। और दूसरी चीज जो मैं समझता हूँ कि इस्लामी जमीयत तलबा पाकिस्तान के तालीमी इदारों में नौजवानों के दरमियान काम करती है वो इस पाकिस्तान से मोहब्बत का अंसर है। पहला जो है वो इस्लाम से मोहब्बत, दूसरा पाकिस्तान से मोहब्बत है। और इसी सिलसिले के अंदर इस्लामी जमीयत तलबा हर साल अपने सेशन के आगाज एंड पे कोई ना कोई एक कैंपेन, एक मुहिम लॉन्च करती है। इस साल भी हमने तालीम से तामीर के उन्वान से एक मुहिम लॉन्च की। इस मुहिम के जरिए से इस्लामी जमीयत तलबा मुख्तलिफ सरगर्मियों के जरिए से जहाँ पाकिस्तान से मोहब्बत का दर्स देती है, क्या में पाकिस्तान का मकसद तालिब इल्मों को बताती है, नज़रिया पाकिस्तान से तालिब इल्मों को जोड़ती है, वहीं पर पाकिस्तान से मोहब्बत का जज्बा भी पैदा करती है। इस कैंपेन के जरिए से हम मुख्तलिफ सरगर्मियों से, चाहे वो टीचर्स वीक हो, पेरेंट्स वीक हो या मुख्तलिफ टैलेंट अवार्ड शो या एक्सपो हो,
اس تمام سرگرمیوں کو کرنے کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ پاکستان کی تعلیمی اداروں میں پڑھنے والا نوجوان جو ہے وہ قیام پاکستان کا جو اصل مقصد ہے کہ جس کی بنیاد کلمہ لا الہ الا اللہ پر رکھی گئی تھی اس مقصد کو سمجھ سکے، اور وہ پاکستان کے جس کے لیے میرے اور آپ کے بزرگوں نے قربانیاں دی تھی، اور اس پاکستان کو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے صرف اس لیے حاصل کیا تھا کہ یہ اسلام کی تجربہ گاہ کے طور پر اس کو ہم پورے دنیا کے اندر اس قرۂ ارض کے اوپر رول ماڈل کے طور پر پیش کریں گے، اور یہ وہ پاکستان ہے کہ جس کا خواب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تھا۔ تو اس لیے اسلامی جمعیت طلبہ یہ سمجھتی ہے، اور 75 سالوں سے اسلامی جمعیت طلبہ جو کام کر رہی ہے کہ اسلام کی دعوت دیتے ہوئے پاکستان کے نوجوانوں کو پاکستان سے محبت کرنے اور قیام پاکستان اور نظریہ پاکستان سے جوڑنے کا تعلیمی اداروں میں اسلامی جمعیت طلبہ کام کر رہی ہے۔ یہ وہ دعوت ہے، یہ وہ پیغام ہے، یہ وہ نظریہ ہے کہ جو ہم کسی بھی طبقے سے، کسی بھی سوسائٹی کے یا معاشرے کی کسی بھی افراد سے ڈسکس کر سکتے ہیں، مگر آپ نوجوانوں سے، آپ طالب علموں سے اس معاملے کو، اس مقصد کو، اس دعوت کو یہاں تک پہنچانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ ہی وہ نوجوان ہیں کہ جن کے حوصلے توانا ہوتے ہیں، جو پرعزم نوجوان ہیں، اور پاکستان کی 65% جو طبقہ ہے وہ نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کے اندر کچھ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ آپ ہی کے بارے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے کہا تھا کہ تو راہ ورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اس شعر سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ نوجوان ہی وہ قوم ہے کہ جسے تھوڑا سا حوصلہ، امید دلائی جائے، ان کو سہولت اور مواقع پرووائڈ کیے جائیں تو وہ پہاڑوں کو بھی تسخیر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، سمندروں کے اندر اپنا راستہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو اس لیے آج آپ نوجوانوں سے مخاطب ہونے کا جو موقع تھا وہ ہم نے اس لیے بنایا کہ آپ لوگوں کو ہم اصل میں پاکستان کے قیام کا مقصد بتا سکیں، اور اسلامی جمعیت طلبہ کی اس جدوجہد سے اور اس کوشش سے آپ کو روشناس کروایا جائے کہ جس مقصد کی خاطر اسلامی جمعیت طلبہ کی بنیاد 23 دسمبر 1947 سے کو رکھی گئی۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی سروے، چاہے وہ گیلپ کے ہوں یا جتنے بھی سروے کروائے گئے ہیں، تو اس سے یہ چیز ثابت ہوئی ہے کہ پاکستان کے جو نوجوان ہیں وہ ایک مقصد زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ تو اسلامی جمعیت طلبہ آپ کو ایک نصب العین سے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق انسانی زندگی کی تعمیر کے ذریعے ایک نصب العین سے جوڑتی ہے، آپ کو ایک مقصد زندگی دیتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں اور اس بات کا مجھے یقین بھی ہے کہ آپ لوگ جو اپنی صلاحیتیں ہیں، جو قابلیت ہے، آپ کے اندر جو ٹیلنٹ ہے، اس تمام ٹیلنٹ سے جہاں آپ اپنی تعلیم میں دل لگا کر حاصل کریں گے، وہیں پر ان صلاحیتوں سے اللہ رب العالمین کے اس دین کی اقامت کا بھی کام کریں گے کہ جو بحیثیت مسلمان اور بحیثیت پاکستان ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم نے اسلام کی دعوت کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا کروں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی صلاحیتوں سے، اپنی ذہانت اور ٹیلنٹ سے پاکستان کی ترقی کے اندر ہمیں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔